بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اصول فقہ کی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں، تو اس میں 11ویں نمبر پر کتاب ہے کتاب الخلافیات۔ یہ کتاب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 458 ہجری کی تصنیف ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ایک عظیم نقاد محدث گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ سے بہت دینی کام لیا، مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم تھے اور اپنے دور کے ایک جید محدث تھے۔ ان کی مشہور تصانیف میں نمبر 1 السنن الکبریٰ ہے۔ السنن الکبریٰ یہ کتاب اس وقت 10 جلدوں میں طبع ہے، جس میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو زیادہ تر جمع کیا ہے جو احکامات سے متعلق ہیں، یعنی وہ روایات جن سے شوافع نے استدلال کیا ہے اور وہ احادیث جن سے مسائل کا احکامات کا استنباط ہوتا ہے، ان روایات کو امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس لیے احکامات کے ذخیرے میں ایک بہت بڑا ذخیرہ السنن الکبریٰ ہے۔ یہاں یاد رہے کہ السنن الکبریٰ کے نام سے 2 کتابیں، ایک السنن الکبریٰ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور ایک السنن الکبریٰ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی لیے حوالے میں نام کی صراحت ضروری ہے کہ اگر امام بیہقی کی کتاب سے کوئی حوالہ دے رہا ہے تو پھر وہ یوں لکھے گا السنن الکبریٰ للبیہقی، اور اگر کوئی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہے تو السنن الکبریٰ للنسائی کی صراحت کرنی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو السنن الکبریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہلے کتاب لکھی تھی مختصر، اسی کا اختصار کیا تھا، اس کا نام ہے السنن الصغریٰ، جو ہمارے ہاں درس نظامی میں نصاب میں شامل ہے، اس کا نام ہے السنن الصغریٰ، اسی کو سنن نسائی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اختصار تھا السنن الکبریٰ للنسائی کا۔ تو بات میں نے یہ عرض کی کہ السنن الکبریٰ کے نام سے 2 کتابیں ہیں، تو یہ جو کتاب ہے السنن الکبریٰ یہ امام بیہقی کی، اس کتاب میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ احادیث ذکر کی اور زیادہ تر وہ روایات ہیں جن سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، استدلال ہوتا ہے اور احکامات سے متعلق روایتیں۔ امام بیہقی کی دوسری کتاب السنن الصغریٰ ہے، جیسے السنن الکبریٰ ہے اسی طرح امام بیہقی کی بھی ایک کتاب السنن الصغریٰ ہے۔ امام بیہقی کی اس کتاب کو اللہ نے زیادہ قبولیت عطا فرمائی، وہ ہے شعب الایمان۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 77 شعبوں کا تذکرہ فرمایا۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اب ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ اب یہ شعبے کہاں پر ہیں؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 855 ہجری نے عمدۃ القاری میں کتاب الایمان میں اس حدیث کے ذیل میں ان 77 شعبوں کے نام لکھے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ یہ 77 شعبے کون سے ہیں تو ان شعبوں کے اگر صرف نام پڑھنے ہیں تو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھے، اور اگر ان شعبوں کے متعلق تفصیلات جاننا ہے تو امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ، حلیمی متوفی 403 ہجری کی کتاب ہے المنہاج فی شعب الایمان۔ المنہاج فی شعب الایمان میں علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے ان شعبوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس عنوان پر سب سے مفصل کتاب یہ امام بیہقی کی ہے جس کا نام شعب الایمان ہے۔ امام بیہقی کی جو کتاب ہے یہ اس وقت 7 جلدوں میں طبع ہے۔ اس میں انہوں نے ایمان کے 77 شعبوں کا تذکرہ کیا اور ہر شعبے کے تذکرے میں آیات، احادیث، صحابہ کے اقوال، تابعین اور جا بجا واقعات بھی ذکر کیے۔ اگر کوئی ساتھی یہ نسخہ پڑھنا چاہے تو محقق ہیں شعیب الارنووت کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ جو نسخہ طبع ہوا ہے مؤسسۃ الرسالہ سے، اسے مطالعے میں رکھیں۔ اس نسخے میں تخریج بھی ہے، تحقیق بھی ہے، روایات پر حکم بھی ہے۔
تو بہرحال اس میں ایمان کے 77 شعبے ہیں۔ آج کل عموماً یہ کہا جاتا ہے جی جمعے میں بیان کرنا ہے، درس دینا ہے، کس کتاب سے دیں؟ تو یہ شعب الایمان ایک نہایت بہترین کتاب ہے۔ ایک سال میں جمعے آتے ہیں 48 اور اس میں 77 موضوعات ہیں، یعنی اگر آپ ہر جمعے نیا عنوان بھی لیں تو 2 سال آپ کے گزر جائیں گے اور آپ پچھلے عنوان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور مواد بھی اس میں مستند ہے، غیر مستند روایات اور احادیث اس میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اکثر مواد مستند ہے۔ اور اگر اس کا مکمل کا مطالعہ کرنا مشکل ہے تو اس کا اختصار ہے، شعب الایمان کا اختصار کیا ہے علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 699 ہجری نے مختصر شعب الایمان ایک جلد میں ہے، مختصر شعب الایمان علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس میں ان تمام شعبوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اور اگر کوئی عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتا یا مشکل ہے تو شعب الایمان کا اردو زبان میں 7 جلدوں میں ترجمہ دارالاشاعت کراچی سے بھی طبع ہے، تو گویا اس کا ترجمہ بھی موجود ہے اور اصل کتاب بھی موجود ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ایک کتاب السنن الکبریٰ ہے اور ایک شعب الایمان ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب المدخل ہے۔ المدخل کے اندر بھی انہوں نے روایات اور آثار کو لیا ہے، اختصار کے ساتھ ذکر کیا، جا بجا اصول حدیث کے نت نئے فوائد اور نکات اور حدیث کی اہم مباحث بھی انہوں نے اختصار کے ساتھ ذکر کی۔ ان کی ایک کتاب معرفت السنن والآثار ہے، معرفت السنن والآثار، یہ بھی ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے روایات اور آثار کے ذخیرے کو زیادہ لیا، یعنی اس میں حدیثیں اور آثار اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی ایک کتاب فضائل الاوقات بھی ہے، فضائل الاوقات کے نام سے اس میں ہر مہینے کے فضائل اور ہر ہفتے کے فضائل، ہر مہینے میں جو عبادات کی جاتی ہیں ان عبادات کا تذکرہ، خاص جو عبادات ہیں جن کا روایات سے ثبوت ہے، ایسی عبادات کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اسی طرح ان کی ایک جزء حیات الانبیاء، اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی حیات پر احادیث لکھی ہیں، جزء حیات الانبیاء میں۔ امام بہقی کی ایک مناقب الشافعی بھی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے مناقب پر، اور ایک ان کی جزء قرات خلف الامام ہے۔ قرات خلف الامام کے عنوان پر چونکہ شوافع میں سے تھے، انہوں نے وہ روایات اور آثار ذکر کی ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے۔ اس طرح امام بہقی کی ایک ہے دلائل النبوہ، یہ بڑی مفید کتاب ہے، دلائل النبوہ، یہ 6 جلدوں میں طبع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سند کے ساتھ انہوں نے ابواب کی ترتیب پر جمع کیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو کثرت سے معجزات دی، دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی تعداد بہت کم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات 2 مشہور ہیں، عصا ہے، ید بیضا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں چند ایک مشہور معجزات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات بڑی کثرت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اب ضرورت تھی ان معجزات کو ابواب پر مرتب کیا جائے، یعنی کھانے پر کون سے معجزات ظاہر ہوئے، پانی پر کون سے ہوئے، بیماروں کو شفا ملی، جنگ کے میدان میں کون سے ظاہر ہوئے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف، یعنی آپ کے ساتھ جانوروں کا باتیں کرنا اور کھجور کی ٹہنی کا جو ہے نا وہ آپ کے فراق میں رونا، اس طرح کے جتنے ان کو معجزات ملے ہیں حسی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، انہوں نے ان سب کو ذکر کیا۔ اس کا بھی اردو میں ترجمہ چھپا ہوا ہے، دلائل النبوہ کا بھی اردو میں ترجمہ دارالاشاعت سے طبع ہے۔ ایک اس فن پر ضرورت ہے کہ اردو زبان میں کام کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اردو میں اگر بحوالہ لکھ دیا جائے، ابواب کی ترتیب پر حضور کے معجزات کو اگر اردو زبان میں بحوالہ لکھ دیا جائے تو یہ ایک مفید کام ہے، اور اس میں آپ کو مدد ملے گی۔ میں چند کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، ان سے پہلے لکھا تھا امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 430 ہجری، ان کی بھی ہے دلائل النبوہ، وہ کتاب 3 جلدوں میں طبع ہے۔ اور دوسری کتاب یہ ہو گئی دلائل النبوہ، امام بہقی، متوفہ 458 ہجری،
تیسری کتاب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الخصائص الکبریٰ، چوتھی علامہ سیوطی کا اسی کا اختصار ہے الخصائص الصغریٰ۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے شواہد النبوہ، شواہد النبوہ۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان کتابوں میں بھی ہیں، دیگر سیاہ ستہ میں بھی ہے، لیکن ان کتابوں میں کثرت کے ساتھ ہیں۔ سب سے زیادہ علامہ سیوطی نے جمع کیے۔ الخصائص الکبریٰ میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1000 معجزات ہیں، 1000 معجزات کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں چونکہ یہ رطب و یابس اس میں زیادہ آگے غیر مستند بھی ہیں، اس وجہ سے اگر اس میں تحقیق کر دی جائے اور ان معجزات کو الگ کر دیا جائے بحوالہ تو انشاءاللہ ایک مفید کام ہوگا۔ بہرحال امام بیہقی کی ایک کتاب میں الزہد الکبیر کے نام سے بھی ہے، جس میں انہوں نے دنیا سے بے رغبتی، آخرت کے ساتھ تعلق، اور اس میں حضرات سلف کے اقوال اور انبیاء علیہ السلام کے اقوال، تابعین کے اقوال انہوں نے ذکر کیے۔ الزہد الکبیر۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرمانے لگے، سیر و اعلام النبلاء میں ان کا مفصل ترجمہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے لو شاء البیہقی ان یعمل لنفسہ مذہبا یجتہد فیہ، اگر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دیتے، لکان قادرا علی ذلک لسعۃ علومہ ومعرفتہ بالاختلاف، تو البتہ وہ قادر تھے اس بات پر اپنے وسعت علمی کی بنیاد پر اور اختلافات کی معرفت کی بنیاد پر یعنی فقہا کے اختلافات بھی وہ جانتے تھے اور وہ احادیث اور دلائل سے بھی واقف تھے، اگر وہ چاہتے تو ایک نئے مذہب کی بنیاد بھی رکھ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجتہد درجے کے انسان تھے امام بیہقی۔ امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ ایک خاص جملہ کہا۔ علامہ جوینی متوفہ 478 ہے، متوفہ 478 ہجری فرماتے ما من شافعی الا وللشافعی علیہ منت الا للبیہقی، نہیں ہے کوئی شافعی مگر اس پر امام شافعی رحمہ اللہ کا احسان ہے سوائے امام بیہقی کے، فإن له علی الشافعی منت لتصانیفہ فی نصرت مذہبہ واقاویلہ، سوائے امام بیہقی کے کہ ان کا احسان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے کہ انہوں نے ان کے مذہب کی نصرت پر کتابیں تصنیف کی اور انہوں نے ان کے مذہب کی نصرت پر اپنے اقاویل اور نظریات کے ساتھ ان کی مدد کی۔ یعنی گویا امام الحرمین یہ فرما رہے ہر شافعی پر امام شافعی کا احسان، لیکن امام شافعی پر امام بیہقی کا احسان کہ انہوں نے ان کے مسلک کے دلائل کو اپنی کتابوں میں جمع کیا۔ امام بیہقی کی کتابیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئیں۔ ان کے انتقال کے بعد سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تذکرہ میں بھی ہے، انتقال کے بعد ایک شخص نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے اور اس میں کتابیں اور ایک نور ہے، اور وہ نور سارے عالم میں پھیل رہا ہے اور اس نور کو آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا گیا امام بیہقی کی کتابیں، کہ امام بیہقی کی یہ تصانیف ہے اور یہ روشنی اسی سے پھوٹ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور سے لے کر آج تک ان کی کتابوں کو بڑی قبولیت سے نوازا۔ بہرحال تو میں نے یہ مختصر تذکرہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا کر دیا۔ اب ان کی یہ جو کتاب ہے کتاب الخلافیات، اس کتاب کا عنوان یہ تھا، اس میں انہوں نے اختلافی مسائل کو جمع کیا تھا، یعنی وہ مسائل جس میں امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف تھا، وہ مسائل جس میں فقہا کے درمیان اختلاف رہا، ایسے مسائل کو انہوں نے اس میں یکجا کیا۔ اس کتاب کا تذکرہ ان کے جتنے بھی سوانح نگار ہیں انہوں نے کیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ناقد فن انہوں نے بھی اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ کتاب اس وقت مطبوعہ نہیں ہے۔ کتاب الخلافیات اس وقت یہ کتاب مطبوعہ نہیں ہے، البتہ ان کے جتنے بھی سوانح نگار ہیں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 12 احکام الفصول فی احکام الاصول، یہ علامہ ابو الولید باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 474 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ اپنے دور کے ایک عظیم محدث اور فقیہ تھے۔ حصول علم کے لیے انہوں نے بغداد، دمشق، موصل، مصر وغیرہ کا انہوں نے سفر کیا اور جید علماء سے انہوں نے علم سیکھا۔ فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم انہوں نے امام ابو جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ 13 سال تک حصول علم میں یہ لگے رہے اور اس کے بعد یہ اپنے وطن کی طرف لوٹ کر آئے اور پھر جو انہوں نے علم حاصل کیا اس کی نشر و اشاعت کی۔
ان کے مقام کا اندازہ اور ان کی جلالت شان کا اندازہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے ان القابات سے ہوتا ہے جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے ترجمے میں لکھے۔ انہوں نے ان کے لیے لقب لکھا الامام العلامۃ الحافظ ذو الفنون القاضی۔ امام ذہبی کا اتنے بلند پایہ القابات کے ساتھ یاد کرنا یہ ان کی جلالت شان کی واضح دلیل ہے۔ بہرحال یہ جو ان کی کتاب تھی احکام الفصول علامہ ابو الولید باجی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کتاب اس وقت طبع ہو چکی ہے۔ عبد الحمید ترکی کی تحقیق کے ساتھ 1407 ہجری میں طبع ہے۔ علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ کو جو زیادہ شہرت ملی ہے وہ ان کی اس کتاب سے جو ہے المنتقی فی شرح المعطا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو زیادہ حدیث کی دنیا میں شہرت دی ہے وہ ہے المنتقی فی شرح المعطا۔ معطا مالک کی انہوں نے شرح لکھی، اس لیے عموماً حدیث کی کتابوں میں آپ کے سامنے آئے گا قال الباجی کہ امام باجی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، تو وہ ان کی وہی شرح ہے جو المنتقی ہے۔ جس طرح علامہ ابن العربی مالکی متوفی 543 ہجری، ان کی القبس فی شرح معطا مالک ابن انس، القبس فی شرح معطا مالک ابن انس، انہوں نے بھی معطا مالک کی شرح لکھی ہے، بڑی مفید شرح۔ ایک ان کی شرح کو اللہ نے قبولیت دی معطا کی شروع میں، ایک علامہ ولید باجی کی المنتقی کو، اور دو جو شروحات ہیں وہ دو شروحات ہیں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، ایک ان کی ہے التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، 26 جلدوں میں۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ معطا کے اندر جو روایات آ رہی ہیں ان روایات کا تذکرہ، ان کی اسناد، حدیث کے مشکل الفاظ کے معانی، التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید۔ اسی طرح معطا پر علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے الاستذکار، الاستذکار، یہ کتاب، اس کا جو نسخہ میں نے لائبریری میں دیکھا وہ تو 32 جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے، اس کا پورا نام ہے الاستذکار الجامع لمذاہب علماء الامصار وفقہاء الامطار وفیما تضمنہ المعطا من الرأی والآثار وشرح کل ذلک بالایجاز والاختصار۔ اصل کتاب کا تو یہ نام ہے، لیکن معروف کس نام سے؟ الاستذکار۔ اس کتاب کا عنوان یہ ہے کہ اس میں انہوں نے معطا مالک کی حدیث کی تشریح میں فقہاء کے مذاہب لکھے، فقہاء کے مذاہب یعنی اس دور کے اندر جو بڑے بڑے فقہاء تھے ان کی آراء کیا ہیں، ان کا مسلک کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، حدیث سے ان کا استدلال اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو اگر معطا کی حدیثوں کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے التمہید لما فی المعطا لکھی، اور مذاہب کے ادلہ اور شہروں کے اندر کون کون سے علماء رائج تھے ان کی آراء کے لیے الاستذکار لکھی۔ یہاں ایک بات بطور فائدے کے عرض کروں، عموماً آپ کے سامنے ایک نام آئے گا جامع، یہ جامع بیان العلم و فضلہ، یہ انہی کی کتاب ہے، جامع بیان العلم و فضلہ، علامہ ابن عبد البر کی، علم کی فضیلت پر مستند انداز میں یہی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے سند کے ساتھ روایات اور آثار، اقوال صحابہ، تابعین، سلف کے اقوال، علم کی نشر و اشاعت کی اہمیت، کتمان علم پر وعیدیں اس میں ہیں۔ تو نام کیا ہے؟ جامع بیان العلم و فضلہ، یہی علامہ ابن عبد البر، متوفی 463 ہجری، 463 ہجری۔ دیکھیں 463 میں دو علماء کا انتقال ہے، ایک خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 463 ہجری میں انتقال ہے، اور ان کا انتقال بھی 463 میں۔ دونوں ایک زمانے کے ہیں اور دونوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ جس طرح یہ دونوں ایک زمانے کے، امام بہقی، ابن حزم ظاہری 456 میں انتقال ہے، امام بہقی 458 میں، تو کتنے سال کا فرق ہوا؟ 2 سال کا فرق ہوا۔ ابن حزم کا تذکرہ میں نے کل عرض کیا تھا، امام بہقی کا تذکرہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کر دیا، یہ بھی ایک زمانے کے لوگ تھے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی علامہ ابو الولید باجی مالکی کی، تو ان کی یہ کتاب احکام الفصول ہے جو طبع ہے، البتہ ان کی زیادہ شہرت تھی المنتقی کے نام سے۔ بات میں نے معطا کی عرض کی، تو میں نے معطا کی آپ کو 4 کتابیں شروع کا نام بتا دیا، التمہید، الاستذکار، اور علامہ ولید باجی کی المنتقی، اور ابن العربی مالکی کی
قبس فی شرح موطا مالک ابن انس. اسی طرح موطا کی 2 شروحات لکھی تھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفہ 1176 ہجری. ایک کا نام المصفہ، دوسرے کا نام المصوہ، ایک عربی میں ایک فارسی میں. المصفہ المصوہ. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حدیث کی جو نشر و اشاعت ہندوستان میں شروع کی، انہوں نے زیادہ تر اپنی تمام توجہات کو موطا اور بخاری پر انہوں نے توجہات رکھی. چونکہ بخاری سے پہلے کتاب موطا لکھی گئی نا، اور اس وقت تک یہ تھا کہ آسمان کی چھت کے نیچے اگر کوئی کتاب اصح ہے تو موطا مالک ہے. بخاری تو بعد میں آئی، اس لیے امام شافعی بھی فرماتے تھے روئے عرض پہ سب سے اصح کتاب موطا ہے. بعد میں جب صحیح بخاری آئی تو اس میں اکثر حدیثیں موطا کی بھی آ گئی، دیگر روایات بھی آ گئی، اور اس میں صحیح لذاتی کا اہتمام رہا، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے زیادہ شہرت عطا فرما دی. موطا پہ سب سے مفصل اور محقق کام اللہ رب العزت نے جو لیا وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1402 ہجری نے اوجز المسالک 20 جلدوں میں دارالقلم سے طبع ہے. اوجز المسالک یہ موطا کی وہ شرح ہے، متقدمین میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی. جس علمی اور تحقیقی انداز میں مذاہب کی تفصیل، حدیث کی تشریح، متعارض فی روایات میں تطبیق، فقہا کے مذاہب اور ان کا ادلہ، فقہ حنفی کی وجہ ترجیحات، نقل مذاہب میں احتیاط، اکابر علماء دیوبند کی توجیحات، اس میں یہ شرح ممتاز ہے. اس لیے جہاں آپ اگر حدیث کی شرح میں علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیح پڑھیں، وہاں علامہ انور شاہ کشمیری کو پڑھیں، اور آخر میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کو پڑھیں. حدیث کی یہ مباحث ان 3 حضرات سے آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، حدیث کی وہ تشریح، وہ تطبیق، وہ توضیح ملے گی جو آپ کو اس کی نظیر متقدمین میں بھی نہیں ملے. اللہ رب العزت نے ان تینوں حضرات پر حدیث کے علم کے فیضان کو کھول دیا تھا، اس لیے ایسی ان کی توجیحات ملتی ہیں. خاص طور پہ اوجز میں اور لامع الدراریق میں جو انہوں نے تعلیقات لکھی ہیں. لامع بخاری کی شرح جو مولانا یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ رشید احمد گنگوئی کے افادات لکھے تھے، لامع الدراری، اس پر شیخ الحدیث صاحب نے حواشی لکھے. اس طرح الکوکب الدری ترمذی پر ہے، علامہ رشید احمد گنگوئی کے افادات ہیں. علامہ رشید احمد گنگوئی متوفہ 1323 ہجری، 1323 ہجری. تو حضرت کے اس وقت 2 افادات ہیں، الکوکب الدری سنن ترمذی پر، لامع الدراری صحیح بخاری پر، اور دونوں پر حواشی لکھے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے. بہرحال میں نے یہ مختصر تھوڑی سی بات درمیان میں ابو الولید باجی کے حوالے سے اس کی موطا کی شرح کا تذکرہ کر کے موطا کی دیگر شروع کا بھی تذکرہ کر دیا، تاکہ اگر آپ میں سے کوئی اسے پڑھنا چاہے تو اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. نمبر 13 علامہ فی اصول الفقہ، یہ علامہ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 476 ہجری کی تصنیف ہے. علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم گزرے ہیں، اور ان کی مشہور کتاب ہے طبقات الفقہا. اہل علم کے درمیان یہ کتاب معروف ہے. علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے اللمع، اس کتاب میں انہوں نے درج ذیل عنوانات کے تحت مباحث ذکر کی. یہ کتاب ہے تو مختصر، 134 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور دارالکتب العلمیہ سے یہ کتاب طبع ہے. اس کتاب میں انہوں نے الکلام فی الامر والنہی، امر اور نہی کی وضاحت کی ہے. الکلام فی المجمل والمبین، اسی طرح مجمل اور مبین اور ان کی تشریح، توضیح، امثلہ. الکلام فی النسخ، ناسخ منسوخ سے متعلق تفصیلات بیان کی ہیں. الکلام فی الاجماع، اجماع سے متعلق اس میں تشریح اور توضیح ہے. الکلام فی القیاس، اس میں قیاس کے ارکان، قیاس کا ثبوت جن ادلہ سے، قیاس کے دلائل. الکلام فی التقلید، تقلید کا تذکرہ کیا کہ تقلید کیوں ضروری ہے نئے پیش آمدہ مسائل میں. اور الکلام فی الاجتہاد، اس کے تحت اجتہاد کی مباحث ہیں. تو بہرحال ان عنوانات کے تحت انہوں نے یہ مختصر کتاب لکھی ہے جو اس وقت دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے. پھر علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کتاب کی شرح لکھی جو شرح اللمع کے نام سے ہے، اور الوصول الی مسائل الاصول کے نام سے بھی طبع ہے.
الوصول الی مسائل الاصول، یہ 2 جلدوں میں عبد المجید ترکی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دارالغرب الاسلامی بیروت سے طبع۔ علامہ شیرازی نے ایک اور تصنیف بھی کی ہے الملخص فی الجدل کے نام سے، جس میں انہوں نے خاص طور پہ عام، خاص، امر، نہیں، ناسخ، منسوخ، اصل، فرع، علت، استحسان، استصحاب حال اور استصلاح پر انہوں نے بحث کی ہے۔ یہ کتاب اس وقت جامعہ ام القرا سے محمد یوسف اخون کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہے۔ مصنف نے اپنی اس کتاب کا علامہ شیرازی نے پھر خود اختصار کیا اور اس کا نام رکھا المعونۃ فی الجدل، المعونۃ فی الجدل کے نام سے، اور یہ اختصار بھی عبد المجید ترکی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہے۔ تو بہرحال علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فن پر جو کتاب معروف ہے وہ ہے اللمع فی اصول الفقہ۔ علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے المہذب۔ المہذب انہوں نے ایک متن لکھا تھا جس میں فقہ شافعی کی فروع کو، فقہ شافعی کے پیش آمدہ مسائل کو انہوں نے ذکر کیا تھا۔ اسی مہذب کی شرح لکھی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع شرح المہذب۔ المجموع شرح المہذب جس کا تذکرہ میں اکثر کرتا ہوں، یہ اس المہذب متن کی شرح امام نووی متوفی 676 ہجری نے المہذب کی شرح لکھی جس کا نام المجموع شرح المہذب ہے۔ اس وقت یہ کتاب 26 جلدوں میں طبع ہے۔ اگرچہ مکمل کتاب انہوں نے نہیں لکھی امام نووی نے، بعض حصہ اس کے بعد کے علماء نے لکھا، کچھ حصہ اس میں علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی لکھا ہوا ہے، لیکن فقہ شافعی کی فروعات، تفصیلات، جزیات میں المجموع ایک ممتاز کتاب ہے۔ فقہ شافعی کی کوئی جزی انسان نے تلاش کرنی ہو، کوئی فرعی مسئلہ، تو المجموع میں ملتا ہے۔ تو اور المجموع اسی کتاب کی شرح جو علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جس کا نام ہے المہذب۔ نمبر 14 البرہان فی اصول الفقہ۔ امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 478 ہجری، یہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم گزرے ہیں، اپنے دور کے ایک عظیم فقیہ، اصولی، متکلم اور کئی علوم میں دسترس رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے والد شیخ ابو محمد جوینی سے اور قاضی حسین رحمہ اللہ سے تفقہ کا علم حاصل کیا، اور اصول کا علم انہوں نے ابو القاسم اسکاف اسفرائینی سے انہوں نے حاصل کیا۔ ان کا لقب امام الحرمین کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تقریباً 4 سال تک حدیث کا درس دیا، تو مکہ اور مدینہ میں مسلسل یہ درس دیتے رہے، تو اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا امام الحرمین۔ امام الحرمین رحمہ اللہ ان کی یہ کتاب البرہان ان کتابوں میں سے ہے۔ پہلے بات گزر گئی کہ جو 4 کتابیں ارکان اربعہ جو بنیادی کتابیں ہیں، اس میں العمد، المعتمد اور ایک البرہان اور ایک امام غزالی کے المستصفیٰ، ارکان اربعہ جن کا تذکرہ میں نے مقدمہ ابن خلدون کے حوالے سے کیا تھا، ان میں یہ کتاب بھی شامل ہے البرہان۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب بڑے انوکھے طرز پہ لکھی، اور انہوں نے اس میں کسی کی اقتداء نہیں کی، یعنی ان کی ترتیب اپنی اختراعی ہے، اختراعی ترتیب پر، اپنے ذہن کے مطابق ترتیب پر انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے 5 بڑے عنوانات کے تحت تفصیلی مباحث ذکر کی۔ 5 عنوانات اس کتاب کے مرکزی ہیں، اور انہی عنوانات کے تحت اس کتاب میں تشریح اور تفصیل ہے۔ نمبر 1 البیان، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 قیاس، نمبر 4 استدلال، اور نمبر 5 ترجیح۔ ان 5 عنوانات کے تحت اس میں تفصیلی مباحث ہیں۔ تو چونکہ کتاب بڑی مفید تھی، اس لیے بہت سے اہل علم نے اس کی شرح لکھی۔ البتہ جس شرح کو اللہ نے قبولیت دی ہے وہ علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل طلقانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 616 ہجری کی التحقیق والبیان فی شرح البرہان کے نام سے ہے، تو یہ شرح اس وقت معروف ہے۔ امام الحرمین کی ایک اور بھی تصنیف ہے جس کا نام ہے الورقات، یہ 31 صفحات پر مشتمل ہے، نہایت مختصر رسالہ ہے، جس میں انہوں نے امر، نہیں، خاص، عام، مجمل، ظاہر، مؤول، نسخ، اجماع، قیاس اور اجتہاد کی تفریعات اور مختصر انہوں نے وضاحت کی۔ چونکہ یہ نہایت مختصر کتاب تھی الورقات، تو اس لیے بہت سے اہل علم نے ان کی شروحات بھی لکھی ہیں۔
حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام الحرمین کی کتاب ہے مغیث الخلق، مغیث میم غین یا ثا، اس پر علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے احقاق الحق بابطال الباطل کے نام سے۔ احقاق الحق، حق بات کو ثابت کرنا اور باطل بات کا رد کرنا، یہ انہوں نے ان کی کتاب پہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اگر ہو سکے علامہ کوثری کی تعلیق کے ساتھ پڑھو تو فائدہ ہوگا۔ جہاں کہیں انہوں نے ایسی تشریح کی امام الحرمین نے جو اہل سنت والجماعت کے نظریے سے ہٹ کر تھی، جو اعتراضات کیے ان کے جوابات دیے، جا بجا انہوں نے ان کا علمی تعقب کیا ہے۔ نمبر 15 اصول البزدوی، علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 482 ہجری، یہ فروع میں، اصول میں، فقہ اور حدیث میں، مناظرے اور کلام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہارت تامہ دی تھی اور یہ مرجع خلائق تھے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد البہیہ میں ان کے ترجمے میں ان کا تذکرہ بڑے بلند پایہ القابات کے ساتھ کیا۔ علامہ لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں البزدوی الامام الکبیر الجامع بین اشتات العلوم، کہ یہ مختلف علوم کو جمع کرنے والے تھے، امام الدین فی الاصول والفروع، اور یہ اسی طرح فروع اور اصول میں دین میں پیشوا تھے۔ لہو تصانیف کثیرۃ معتبرۃ، ان کی بہت سی تصانیف ہیں جو اہل علم کے ہاں معتبر ہیں، خاص طور پہ کتاب کبیر فی اصول الفقہ مشہور باصول البزدوی، ان کی ایک مشہور کتاب اصول بزدوی کے نام سے جو معتبر معتمد، قابل اعتبار بھی ہے اور قابل اعتماد بھی ہے۔ علامہ فخر الاسلام بزدوی یہ دو بھائی ہیں، ایک فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ایک ان کا دوسرا بھائی ہے جس کا نام تھا محمد۔ ایک بھائی کو کہتے ہیں ابو العسر، ایک بھائی کو کہتے ہیں ابو الیسر۔ یہ جو فخر الاسلام بزدوی ہے ان کا لقب تھا ابو العسر۔ عسر کا معنی ہوتا ہے مشکل اور پیچیدہ عبارت لانا۔ ان کی اصول بزدوی بھی اسی طرح ہیں کہ اس میں بڑی عبارتیں بڑی پیچیدہ ہیں، مغلق ہیں، مشکل ہیں۔ یہ جب کسی بات کی وضاحت کرتے ہیں تو مشکل انداز میں، اصطلاحی انداز میں، مغلق انداز میں، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ابو العسر۔ اور ان کی بنسبت دوسرا جو بھائی تھا جس کا نام محمد تھا، ان کی عبارت بڑی سلیس، صاف اور واضح ہوتی تھی، ان کا کلام بڑا آسان تھا، سہل، ہر ایک اس کو سمجھتا تھا، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ابو الیسر۔ تو عجیب بات ہے، ایک ہی والد کی اولاد ہے لیکن ایک کا مزاج الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے۔ اور ان کی یہ جو بات ہے اس کو علامہ تاش کبرزادہ نے مفتاح السعادہ میں لکھا بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وللامام فخر الاسلام البزدوی اخ مشہور بابی الیسر لیسر تصانیفہ کما ان فخر الاسلام مشہور بابی العسر لعسر تصانیفہ۔ ایک کی تصنیفات آسان ہے، دوسرے کی نہایت مشکل ہے۔ یہ جو علامہ بزدوی تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی اصول البزدوی۔ اس کتاب میں جا بجا انہوں نے روایات اور آثار بھی ذکر کی۔ ضرورت تھی ان روایات اور آثار کی تخریج کی جائے تو علامہ قاسم بن قطر بغا رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 879 ہجری نے تخریج الاحادیث من اصول البزدوی کے نام سے اس کتاب میں موجود روایات کی انہوں نے تخریج کی۔ اصول البزدوی کی اس وقت سب سے مفصل محقق جو شرح اس وقت طبع ہے وہ یہ شرح ہے علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 730 ہجری کی کشف الاسرار شرح اصول البزدوی۔ یہ کشف الاسرار اس وقت 4 جلدوں میں قدیمی کتب خانے سے بھی طبع ہے اور اس کا ایک محقق نسخہ 6 جلدوں میں بھی طبع ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی پڑھنا چاہے اصول بزدوی کو، اگر آپ شرح سے ہٹ کر پڑھیں گے تو سمجھنا مشکل ہے۔ تو چونکہ ابو العسر ہیں اس وجہ سے اس کو بغیر شرح کے آدمی نہیں سمجھ پاتا، جیسے ابن حمام کی تحریر بغیر شرح کے نہیں سمجھ آتی۔ تو اس لیے اگر اس کے ساتھ شرح ہوگی کشف الاسرار تو بات سمجھنا آسان ہوگا، اور اس میں تفصیلی مباحث ہیں۔ اگر کوئی اصول فقہ کے فن کو احناف کے نقطہ نظر میں تفصیل سے پڑھنا چاہے کشف الاسرار پڑھے۔ فن اصول فقہ کو احناف کے نقطہ نظر کے مطابق احناف کی تشریحات، تعبیرات، امثلہ، اگر اس روشنی میں کوئی پڑھتا ہے تو کشف الاسرار ہے۔ جیسے اگر کوئی شوافے میں پڑھتا ہے تو المحصول ہے۔ المحصول امام رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 606۔
اور علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 794 البحر المحیط، البحر المحیط 8 جلدوں میں اس وقت طبع ہے علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اگر کوئی مالکیہ میں پڑھے نفائس الاصول فی شرح المحصول، علامہ قرافی مالکی، نفائس الاصول فی شرح المحصول، علامہ قرافی مالکی کی۔ اور حنابلہ میں مفید ہے روضۃ الناظر و جنۃ المناظر، روضۃ الناظر و جنۃ المناظر، علامہ ابن قدامہ متوفہ 620۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصول بزدوی کی اچھی شرح ہے کشف الاسرار کے نام سے۔ اسی طرح اس کتاب کی ایک شرح لکھی ہے علامہ حسام الدین سغنقائی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 711 ہجری نے، الکافی شرح البزدوی کے نام سے۔ یہ شرح بھی اس وقت طبع ہو چکی ہے 5 جلدوں میں مکتبۃ الرش سے، الکافی شرح البزدوی۔ اس کی 2 شروحات کے نام ملتے ہیں اور یہ بڑے محقق علماء نے یہ دونوں شروحات لکھی، لیکن عجیب بات ہے کہ ان میں سے کوئی اس وقت تک طبع نہیں ہے، ورنہ اگر یہ طبع ہوں تو جن علماء کے قلم سے لکھی گئی ہیں وہ بڑے محقق علماء ہیں، خاص طور پہ علامہ امیر کاتب اتقانی متوفہ 758 ہجری کے الشامل کے نام سے۔ تو الشامل یہ بھی اصول بزدوی کی شرح، ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے یہ 10 ضخیم جلدوں میں، الشامل فی شرح اصول البزدوی۔ ان کی غایت البیان و نادرۃ الاقران بھی ہے، ہدایہ کی شرح، اکثر شامی میں اور منحت الخالق میں بحر میں اس کا نام آتا ہے، غایت البیان و نادرۃ الاقران، تو یہ بھی امیر کاتب اتقانی کی ہے۔ یہ علامہ اتقانی کی ایک ہے التبیین، یہ حسامی کی شرح 2 جلدوں میں، التبیین۔ پہلے یہ شرح طبع نہیں تھی، اب یہ طبع ہو چکی ہے، تو اگر کوئی حسامی کی مباحث کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا ذوق رکھتا ہے تو التبیین۔ ایک تو ہے النامی، یہ وہ حاشیہ ہے جو اس کے ساتھ طبع ہے، اور اگر آپ نے تحقیقی انداز میں پڑھنا ہے غایت التحقیق عبدالعزیز بخاری کی ہے۔ یہ نسخہ جس وقت سابعہ میں تھا تو میر محمد کتب خانے کا مجھے ملا تھا، غایت التحقیق، بڑی محققانہ شرح ہے، حسامی کی علمی اور ٹھوس مباحث ہیں اس میں، بیروت سے یہ اب تک طبع نہیں ہوئی، اور اس کا نسخہ دارالعلوم کی لائبریری میں بھی ہے، تو اگر کوئی علمی انداز میں پڑھنا چاہتا ہے، تحقیقی ذوق رکھتا ہے تو غایت التحقیق پڑھے، اور حل کتاب کے لیے ہے تو النامی، اور تفصیلات کے لیے ہے تو التبیین، علامہ امیر کاتب اتقانی کی۔ اس طرح علامہ اکمل الدین بابرتی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 786 ہجری نے التقریر کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ اس کا تذکرہ ہدیۃ العارفین اور معجم الاصولیین میں ہے، لیکن اس کا بھی کوئی مطبوع نسخہ اب تک نہیں ملا کہ یہ کہاں سے طبع ہوئی ہے، تو اگر یہ طبع ہوتی تو یہ بھی بڑی مفید ہوتی، جس طرح ان کی العنایہ فی شرح الہدایہ، علامہ بابرتی کی ہدایہ کی شرح کا نام ہے العنایہ فی شرح الہدایہ، تو جیسے انہوں نے ہدایہ کی وہ معروف شرح لکھی، اسی طرح انہوں نے اصول پر یہ کتاب بھی لکھی۔